قرآن مجید کا 26واں سورہ سورہ شعراء۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تا سین میم، یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیتے کہ ان کی گردنیں خضوع کے ساتھ جھک جاتی، لیکن ان کی طرف جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے تو یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے تکذیب کی ہے تو عنقریب ان کے پاس اس بات کی خبریں آ جائیں گی جس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح عمدہ عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ اس سے ہماری نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دی کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یہ فرعون کی قوم ہے، کیا یہ متقی نہ بنیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ میری تکذیب نہ کرے، میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان رواں نہیں ہے، یہ پیغام ہارون کے پاس بھیج دے۔ اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہی ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ سب سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپنے میں پالا نہیں ہے اور کیا تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے ہیں؟ اور تم نے وہ کام کیا ہے جو تم کر گئے ہو اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ قتل میں نے اس وقت کیا تھا جب میں قتل سے غافل تھا، پھر میں نے تم لوگوں کے خوف سے گریز اختیار کیا تو میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نمائندوں میں سے قرار دے دیا۔ یہ احسان جو تربیت کے سلسلے میں تو جتا رہا ہے تو نے بڑا غضب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے سب کا پروردگار، اگر تم یقین کر سکو۔ فرعون نے اپنے اطرافیوں سے کہا کہ تم کچھ سن رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ بالکل دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تمہارے پاس عقل ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے میرے علاوہ کسی خدا کو بھی اختیار کیا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ چاہے میں کھلی ہوئی دلیل ہی پیش کر دوں۔ فرعون نے کہا کہ وہ دلیل کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر رینگنے لگا اور گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سفید چمکدار نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے اطراف والوں سے کہا کہ یہ تو بڑا ہوشیار جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کر دے، تو اب تمہاری رائے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو روانہ کر دیجئے، وہ لوگ ایک سے ایک ہوشیار جادوگر لے آئیں گے۔ غیر وقت مقرر پر تمام جادوگر اکٹھا کیے گئے اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب اس بات پر اجتماع کرنے والے ہو، شاید ہم لوگ ان ساحروں کا اتباع کر لیں اگر وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد جب جادوگر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہماری کوئی اجرت ہوگی؟ فرعون نے کہا کہ بے شک تم لوگ میرے مقربین میں شمار ہوگے۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو، تو ان لوگوں نے اپنی رسیوں اور چھڑیوں کو پھینک دیا اور کہا کہ فرعون کی عزت و جلال کی قسم، ہم لوگ غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ سب کے جادو کو نگلے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے
اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون دونوں کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے، یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم سب پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ پھر فرعون نے مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے والے روانہ کر دیے کہ یہ تھوڑے سے افراد کی ایک جماعت ہے اور ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے اور ہم سب سارے ساز و سامان کے ساتھ ہیں۔ نتیجے میں ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کر دیا اور خزانوں اور باعزت جگہوں سے بھی، اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور ہم نے زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پھر ان لوگوں نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا صبح سویرے پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ اب تو ہم گرفت میں آ جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا دریا میں مار دیں، چنانچہ دریا شگافتہ ہو گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ جیسا نظر آنے لگا، اور دوسرے فریق کو بھی ہم نے قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی۔ پھر باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور بنی اسرائیل کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی۔ اور انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سناؤ جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی مجابری کرتے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ یہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے تمام بزرگان خاندان، یہ سب میرے دشمن ہیں رب العالمین کے علاوہ، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے، وہی کھانا دیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور پھر وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ خدایا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے، اور میرے لیے آئندہ نسلوں میں سچی زبان اور ذکر خیر قرار دے، اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے، اور میرے مربی کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور جس دن جنت پرہیزگاروں سے قریب تر کر دی جائے گی اور جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ خدا کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنی مدد کریں گے؟ پھر وہ سب ماں تمام گمراہوں کے جہنم میں منہ کے بل پھکیل دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر والے بھی، اور وہ سب جہنم میں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے، اور ہمیں مجرموں کے علاوہ کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی دل پسند دوست ہے۔ بس اے کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جاتی تو ہم سب صاحب ایمان ہو جاتے۔ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور نوح کی قوم نے بھی مرسلین کی تکذیب کی جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے امانت دار نمائندہ پروردگار ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
اور میں اس تبلیغ کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس طرح ایمان لے آئے جبکہ آپ کے سارے پیروکار پست طبقہ کے لوگ ہیں۔ نوح نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ یہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے، اگر تم اس بات کا شعور رکھتے ہو، اور میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں، میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوح، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ نوح نے یہ سن کر فریاد کی کہ پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھی صاحبان ایمان کو نجات دے دے۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دے دی، اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار ہی سب پر غالب اور مہربان ہے۔ اور قوم عاد نے بھی مرسلین کی تکذیب کی ہے، جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم خوف خدا کیوں نہیں پیدا کرتے ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے تبلیغ کا کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید اسی طرح ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ، اور جب حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ حملہ کرتے ہو؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں سے مدد کی ہے جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ تمہاری امداد جانوروں اور اولاد سے کی ہے، اور باغات اور چشموں سے کی ہے۔ میں تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب برابر ہے، چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا تمہارا شمار نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو۔ یہ ڈرانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ پس قوم نے تکذیب کی اور ہم نے اسے ہلاک کر دیا کہ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور قوم سمود نے بھی مرسلین کی تکذیب کی، جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میری اجرت تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں اسی آرام سے چھوڑ دیے جاؤ گے، انہی باغات اور چشموں میں، اور انہی کھیتوں اور خرمے کے درختوں کے درمیان جن کی کلیاں نرم و نازک ہیں، اور جو تم پہاڑوں کو کاٹ کر آسائشی مکانات تعمیر کر رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور زیادتی کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو صرف جادو کر دیا گیا ہے اور بس، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی اور معجزہ لے آؤ۔ صالح نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے ہے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں سخت دن کا عذاب گرفتار کر لے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے پیر کاٹ دیے اور بعد میں بہت شرمندہ ہوئے کہ عذاب نے انہیں گھیر لیا، اور یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان والی نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب آنے والا اور صاحب رحمت بھی ہے۔ اور قوم لوط نے بھی مرسلین کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے حق میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس امر کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف پروردگار کے ذمے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کیا تم لوگ ساری دنیا میں صرف مردوں ہی سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو اور ان ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً تم بڑی زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ لوط، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو اس بستی سے نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال
میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے اعمال کی سزا سے محفوظ رکھنا۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل سب کو نجات دے دی، سوائے اس ضعیفہ کے کہ جو پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے اوپر زبردست پتھروں کی بارش کر دی، جو ڈرائے جانے والوں کے حق میں بدترین بارش ہے۔ اور اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور دیکھو، ناپ تول کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور وزن کرو تو صحیح اور سچی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو صرف جادو زدہ معلوم ہوتے ہو، اور تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، اور ہمیں تو چھوٹے بھی معلوم ہوتے ہو۔ اور اگر واقعہ سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر ان لوگوں نے تکذیب کی تو انہیں سائے کے دن کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ یہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار بہت بڑا عزت والا اور مہربان ہے، اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا ہے۔ اسے جبریل امین لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ واضح عربی زبان میں ہے، اور اس کا ذکر سابقین کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے کسی اجمی آدمی پر نازل کر دیتے اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور اس طرح ہم نے اس انکار کو مجرمین کے دلوں تک جانے کا راستہ دے دیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، کہ یہ عذاب ان پر اچانک نازل ہو جائے اور انہیں شعور تک نہ ہو۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دی جا سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم انہیں کئی سال کی مہلت دے دیں اور اس کے بعد وہ عذاب آئے جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ تو بھی جو ان کو آرام دیا گیا تھا وہ ان کے کام نہ آئے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے بھیج دیے تھے۔ یہ ایک یاد دہانی تھی، اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور ان کے بس کی بھی نہیں ہے، وہ تو وہی کے سننے سے بھی محروم ہے۔ لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو کہ مبتلا عذاب کر دیے جاؤ۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جو صاحبان ایمان آپ کا اتباع کر لیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجیے۔ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجیے کہ میں تم لوگوں کے اعمال سے بیزار ہوں، اور خدائے عزیز و مہربان پر بھروسہ کیجیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں، اور پھر سجدہ گزاروں کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں جو فرشتوں کی باتوں پر کان لگائے رہتے ہیں، اور ان میں کے اکثر لوگ جھوٹے ہیں۔ اور شعراء کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر وادی خیال میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ علاوہ ان شعراء کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے
اور بہت سارا ذکر خدا کیا اور ظلم سہنے کے بعد اس کا انتقام لیا، اور عنقریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے۔